ضلع کوہاٹ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع یہ گاؤں افغان پناہ گزین کیمپ چیچنا کیمپ کا ایک حصہ مندوری کلسٹر 4 ہے۔ یہ کیمپ سوویت یونین اور مغربی طاقتوں کی حمایت یافتہ افغان مجاہدین کی جنگ سے بے گھر ہونے والے مہاجرین کے لیے بنایا گیا تھا۔ چیچنا کیمپ میں پچھلے 4 دہائیوں سے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، البتہ یہاں کے باسیوں نے پانی کی شدید قلت کے باوجود اپنی روزمرہ زندگی کا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہاں بارش رحمت اور بوندے زندگی ہے۔ بس ژوند دی تیروي دغه ترای وبشي دغه استعمالوي دغه نشینه ډاک دا بیا خړ کې نه وي بیا دا باندې جامې وینځي لکه څنګه چې یو سړی ته مسله جوړه شي هغې وله حل به دی په خپله راوباسي. اوبه میرسه میخته ډېر تکلیف ده. باران ته ډېر خوشحالېږي چې نو که چې الله پاک رحمت دی. کچے گھروں کی جانب پتریلے راستوں پر کھیلتی بچیاں، سرخ مٹی میں لت پت 5 سال سے کم اور زیادہ عمر کے بچے بارش کے اس تالاب میں پانی سے بہت مانوس ہیں۔ اس علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے، تقریباً 50 گز طول، اور یہاں پانی ذخیرہ کرنے کی تمام تر ذمہ داری خواتین اور ان کے بچوں پر ہے۔ باران ته مې ډېر زیات خوشحاله وي کنه دغه ترای وبشي دغه استعمالوي بارش کے لیے ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ بارش کے پانی کو سٹور کرتے ہیں، جب پانی میں مٹی بیٹھ جاتی ہے پھر اس سے کپڑے دھوتے ہیں۔ کپڑے دھونے کا پانی بھی ضائع نہیں کرتے، وہ پانی صحن میں چھڑکتے ہیں۔ بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے مختلف چیزیں جیسے گڑھے، ڈرم وغیرہ استعمال میں لاتے ہیں۔ تالاب کے پانی کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ضلع کوہاٹ بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی معلومات کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں پانی کی سطح 15 سے 20 فٹ نیچے جا چکی ہے، جس کی بنیادی وجوہات میں پانی کا بے دریغ استعمال اور کلائمیٹ چینج ہے۔ خیبر پختونخوا میٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پہلے جو ہلکی بارشیں 5 دنوں تک جاری رہتی تھی اور زیر زمین پانی کے ذخائر کو ریچارج کرنے میں مدد دیتی تھی، اب وہ تیز موسلادھار بارش کی شکل میں 1 گھنٹے کے اندر برس جاتی ہیں، جو سیلاب کا سبب بھی بنتی ہے۔ دوسری وجہ طویل دورانیے کی شدید گرمی ہے۔ یاد رہے سال 2024 نے دنیا کے گرم ترین سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، لیکن افغان مہاجرین نے یہاں منتقل ہوتے ہی پانی کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے روایتی طریقے اپنائے تھے۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا، تب ہم نے افغانستان کے پکتیکا ولایت سے ہجرت کی۔ اس وقت میری عمر کم تھی، تب ہم نے یہاں پانی کے لیے تالاب بنائے تھے۔ څلور کلسټر دی په دې کیمپ کې چیچنا کیمپ په نوم یہ باندې چیچنا یادیږي. کیمپ ہے۔ پورے کیمپ کی آبادی 4,500 ہے۔ کیمپ میں 4 کلسٹرز ہیں، ہر کلسٹر میں 70 یا 80 خاندان رہتے ہیں۔ اس کیمپ میں پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے، تقریباً 70 گز میں پانی آتا ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح تقریباً 30% ہے، جبکہ 70% لوگ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ یہاں لڑکیوں کے لیے اسکول بھی نہیں ہیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے وہ اس کا حل جلدی تلاش کر لیتا ہے۔ ہر کلسٹر میں 6 تالاب ہے جو لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ تالابونه خو په هر یو کلسټر کې خلکو ځان لپاره جوړ کړي دي. چچنا کیمپ میں افغان پناہ گزین کے مسائل کے حوالے سے نیا دور نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین UNHCR سے رابطہ کیا، تاہم کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ عالمی ماحولیاتی بحران کے زیر سایہ افغانستان اور پاکستان کی بدلتی پالیسیوں کے اثرات اس گاؤں پر بھی نمایاں ہو رہے ہیں، تاہم یہاں کے باشندوں نے ماحولیاتی تبدیلی اور بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے روایتی مگر ماحول دوست طریقے اختیار کیے ہیں، جس کا فائدہ کوہاٹ میں مقیم پاکستانی باشندے بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی اس تالاب پر اپنے جانوروں کو لاتے ہیں۔ جب خشک سالی تھی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی تب یہاں بہت جنگلی جانور مرے تھے۔ پہاڑوں سے جنگلی جانور جیسے گیدڑ، سور، منگور، کتے وغیرہ بھی اس تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ سوار شو ګیدړان شو. او د کیمپ کې د بجلی خساره شته نه ده. اس کیمپ میں بجلی نہیں ہے، یہاں سارا کام سولر توانائی پر کیا جاتا ہے۔
پانی کے پمپ، درزی وغیرہ، یعنی سارا نظام اب سولر توانائی سے ہوتا ہے۔ سولر باندې د دلته پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں کیا جاتا ہے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق خواتین کی شمولیت کے بغیر اس عالمی بحران پر قابو پانا ممکن نہیں۔ پاکستان اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں خواتین کلائمیٹ کرائسس کے سامنے بہت زیادہ ایکسپوز ہیں اور ان کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے، اور اگر ہم جو بھی پلاننگ کرتے ہیں کلائمیٹ کرائسس کے لیے، اگر ہم اس میں خواتین کی نمائندگی کو شامل نہیں کرتے، ان کو اگنور کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی بھی ہوگی اور ہم کلائمیٹ کرائسس کو اوور کم نہیں کر سکتے، کیونکہ انوائرمنٹ کے قریب یہ بہت زیادہ ہے اور یہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہے، تو حل بھی صرف انہی خواتین کے پاس ہے، اور میرے خیال میں اگر ان کو قانون سازی کے عمل میں شامل کیا جائے تو ہم کلائمیٹ کرائسس جیسے مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔